السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. برادران اسلام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی احترام کے لائق میری ماں، بہنوں اور بزرگ بیٹی، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش شکر جانے کے لائق وہ وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے اور سب کا مشکل کشا ہے. انگنت بے شمار درود و سلام ہوں کونین کے تاجدار، شفیع المذنبین، سرور رسولہ، سید العرب والعجم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور بے شمار رحمتوں کا نزول ہو نفوس قدسیہ پر، جنہوں نے مال منال جند جان غرضے کے
ساری کائنات کو الہ کلمت اللہ کے لیے سب کا قربان کر دیا۔ میں نے پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب سے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ میں تمام تر خدا دا صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ کوشش کروں گا جو اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اپنی تمام تر معروضات و گزارشات انہی آیات کی روشنی میں بیان کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات کو سن کر اور مجھے سنا کر اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا توجہ سے میری باتوں کو سن لینا کہ کائنات کے اندر لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں جو حسین و جمیل ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جو کردار کا دھنی ہو۔ عام بندے کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے یہ آج بیان کرنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں کا کوئی مرشد نہیں، کوئی پیر نہیں، مگر میرا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کے اندر مشرق مغرب شمال و جنوب سرا و سریا کائنات کا کونا کونا پھٹ مارو، چھان پیچ کرو، تمہیں ہمارے پیر جیسا پیر نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ کون سا پیر ہے؟ محمد رسول اللہ، جس کا نام لیں سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، جس کا نام لیں آپ کے 10 درجے بلند ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو 10 درجے بلند ہو جائیں، 10 گناہ اللہ معاف کر دے، اور 10 نیکیاں اللہ تمہارے نامہ اعمال میں درج فرما دے۔ کائنات میں کوئی ایسا پیر ہے؟ آج میں نے یہ بتانا ہے اللہ کی توفیق سے کہ اللہ اپنے پیغمبر کا ادب کس طرح کرتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ پیغمبر کا ادب نہیں کرتے، پیغمبر کی شان کو نہیں مانتے، پیغمبر کا احترام نہیں کرتے۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں میرا اڑنا، میرا بچھونا، میری جلوت، میری خلوت، میری بھوتباش، میرا کلچر، میرا ماحول، میری تہذیب، میرا رہن سہن، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ کی سیرت کے تابع ہے۔ ہم نماز پڑھیں، دوسرے پڑھتے ہیں جس رسول اللہ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اللہ نے احترام کیسے کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، ذرا بات مختصر سی ہے، بڑی بڑی تقریریں آپ یہاں بڑے بڑے میں چکوال میں بیٹھا یہاں کہ خطبے آپ کی رونقیں آپ کے چہرے میں نیٹ پہ دیکھتا رہتا ہوں، دل کو بڑا سرور آتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں بڑے بڑے اکابر علماء چوٹی کے خطیب آتے ہیں۔ میں تو آپ کا بھائی اور آپ کا بیٹا ہوں، میں اتنا خطیب نہیں ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، میں تو ایک حصہ ڈالے آیا ہوں کہ چلو اپنے بزرگوں کی اپنی بستی کی زیارت ہو جائے اور پھر وہ تھوڑا سا حصہ بھی ڈال دیں۔ دعا یہ کریں اللہ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، آواز یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے نبی، ادب کا انداز کون کر رہا ہے؟ اللہ کس کا ہو رہا ہے؟ کون ان کے تاجدار جنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہو رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، نام لے کر نہیں فرمایا یا محمد، بولو یا محمد۔ قرآن کے 30 باروں میں اللہ نے
پیغمبر کا نام لے کر نہیں پکارا، آواز آئی یا ایھا النبی، کہیں آواز آئی یا ایھا الرسول، کہیں آواز آئی یا ایھا المزمل، کہیں اسی انداز سے اللہ نے پکارا۔ سارے مقامات بیان کروں گا، اصل میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں ذرا کمی آ جائے گی، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو پورے قرآن میں نام لے کر نہیں پکارا، کہیں نہیں فرمایا یا محمد، جو یہاں سے بیٹھ کر بلند آواز سے پکارتے ہیں اور آپ کو یاد ہر بات قرآن سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، آرام فرمائے اپنے حجرہ کے اندر، جہاں آپ کا روضہ ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، یہیں آرام فرمائے، محو استراحت۔ کچھ قبائل کے لوگ آئے، انہوں نے ادھر سے آواز دینے کی بجائے نا حجرے کے پیچھے آ کے آوازیں دینی شروع کر دی۔ کیا کہا؟ اخرج علینا یا محمد، بولو بات تو غلط نہیں کی نا، صرف کیا ہے یا محمد کہا ہے، پیغمبر بھی زندہ، پکارنے والے بھی زندہ، اور وہاں موجود ہے آپ کے دروازے پر، آپ کے حجروں کے پیچھے آوازیں دے رہے ہیں۔ اب بولو اللہ کے نبی دنیا میں رحلت فرما چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اگر یہی بات ہم کہتے دیکھو جی یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایمانداری سے یہ جواب آپ نے دینا ہوگا کہ اللہ کا قرآن نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے یا نبی کی گستاخی کر رہا ہے؟ جو نبی کی گستاخی کرے ہم اسے قرآن نہیں مانتے۔ قرآن تو آپ کی خدمت کو، آپ کی خدمت کو، آپ کی عبادت کو، آپ کی ریاضت کو، آپ کی تلاوت کو بیان کر رہا ہے۔ پورا سیرت ہی نبی کی رسم کی، پورا قرآن نبی کی سیرت کی۔ سجدہ عائشہ سے پوچھا تھا نا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صحابہ اکرام کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہی نبی کی سیرت ہے۔ قرآن نے بتایا، نبی نے ماتھے پہ پھل ڈالا، ابھی ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ عرشی آواز ہے یا بسوت واللہ انجاہ الامام اما یدری کلالہ یزدکا، ماتھے پہ سرور پڑی، رب نے قرآن نازل کر دیا۔ میرا نبی بازاروں میں چلے، اللہ قرآن نازل کر دے، میرا نبی کھائے، اللہ قرآن بنا کے نازل کر دے۔ آواز آئی مال حاضر رسول، وہ دیکھو اس نبی کو کیا ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے۔ نبی کی غربت کو، نبی کی غربت کو، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ آپ کی رعایت کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، کھڑا ہو کے پاؤں سوٹ کے، عرش بری سی آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن تیرے صدقے جاؤں، رب کا نبی عبادت کر رہا ہے، تذکرہ قرآن کے اندر، ہر چیز قرآن کے اندر۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، دوپہر کا وقت اللہ کے نبی اپنے حجرہ اقدس میں محو استراحت آرام فرما رہے ہیں، گرمی کا موسم قیلولہ فرما رہے ہیں، تو قبائل کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اخرج علینا یا محمد، پیار سے کہہ دو صلی اللہ، بھی بولو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ لیکن نشے بری سے اللہ نے فرمایا جبریل چیر بجلی، فرمایا جلدی جاؤ میرے پیغمبر پر قرآن کا یہ فرمان نازل کر دو۔ کیا آواز آئی؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا میرے پیغمبر وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، اخرج علینا یا محمد، اے محمد ذرا باہر تو
کہتے ہیں یا محمد کہنا ہے اینا بابیاں ایسے کہتے ہیں نا. میں کیا کہتا ہوں جنہ یا محمد کہنا ہے انہاں جا جہنم پہنا ہے. جن کا عقیدہ جو چکوال سے جو فیصلہ آباد سے جو اس بستی سے پیغمبر جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو یا کہہ کر پکارتے ہیں. اللہ نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا. پکارنے والے زندہ وہ لوگ پکارنے والے زندہ نبی زندہ موجود نبی بھی موجود پکارنے والے بھی موجود. وہ لوگ زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ صرف اتنا کہا خود کلینا یا محمد ذرا باہر کو تشریف لائیں. عرش بنی سے رب نے فرمایا جبریل جن لوگوں نے میرے پیغمبر کو نام لے کے پکارا ہے میں عرش والے کو کا انداز پسند نہیں آیا. میں عرش والا اسے بے عزتی تصور کرتا ہوں. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرما دیا پھر سنیے ذرا توجہ سے اس کا ترجمہ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات بے شک وہ لوگ آپ کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ میرے اوپر فتویٰ نہ لگانا. جو بات قرآن سے پیش کی جائے اس کو سن کر سر تسلیم خم ہے. جو مزاج اختیار میں آئے اللہ کا فرمان آ جائے جبھی کو دھوکا دیا جائے. صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ کا فرمان آ جائے اصل دین احمد کلام اللہ مضمون داشتن بس حدیث مصطفیٰ برکان مسلم داشتن. چلو سمجھئے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو. پیغمبر کا فرمان سن کر اللہ کا قرآن سن کر پھر ہی لو حجت نہیں کرنی. تو فیصلہ عرش والا فرما دے تو فیصلہ فرش پہ کائنات کا امام محمد رسول اللہ فرما دے پھر سر تسلیم خم کرنا ہے پوچھنا نہیں کرنا. اگر کرو گے اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کے فرمایا آواز آئی فلا وربک لا یؤمنون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلاف پیغمبر کثیرہ گزیر ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. جو نبی کے فیصلے کو سن کر اس کو تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں. نبی کا فیصلہ سن کر پوچھنا کرتے ہیں. پوری کائنات کے اندر ایک ہی جماعت ہے جسے آپ نے منتخب کیا ہے جسے آپ نے پسند کیا ہے جن کا امام بھی اعلیٰ جن کا قائد بھی اعلیٰ. کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور ڈنکر کی چوٹ میں کہتا ہوں پوانگے پہل کے کہتا ہوں جیسا پیر اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا کائنات میں کسی امت کا ایسا پیر نصیب نہیں. اور پیر بھی ایسا با کردار. لوگوں کے پیر دیکھو بد کردار. میں پیروں کو چھوڑ کر علماء کی بات کرتا ہوں. مشرق سے مغرب شمال سے جنوب پوری دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا عالم مفکر محدث مجتہد سکالر بڑے سے بڑا نیک انسان کوئی علامہ کوئی فہامہ وہ کھڑا ہو کے اعلان نہیں کر سکتا کہ لوگوں میری زندگی لامثال ہے. میری زندگی میں نقص دکھاؤ تو صحیح میں اعلان کروں. آپ کہیں کہ حضرت آپ کی داڑھی چھوٹی ہے. کوئی کہے گا جناب آپ کی جلوات ٹخنوں سے نیچے 100 ایپ نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے. کوئی سیاستدان کوئی لیڈر کسی پارٹی کو کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا کے سامنے کھڑا ہو کے اعلان کرے لوگوں میری زندگی تمہارے سامنے ہے کوئی عیب ہے تو نکال کے دکھاؤ. اگر تمہیں مثال ملے گی تو ہم نہ نکال نہیں سمجھے. بات دلیل بات کر رہا ہوں.
بارش سے آواز آئی، اے میرے پیغمبر اعلان کر کے فرما دو قل انی اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وثلاث ان تقوموا للہ، اے میرے پیغمبر اعلان کر کے فرما دو قل انی اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، آواز آئی ما بصاحبکم من جنہ، ترجمہ سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے پیغمبر اعلان کر کے فرما دو، محمد رسول اللہ کھڑے ہو کے فرما دو، اور اب کے قریشیوں ہاشمیوں او مکہ والو، میں نے اپنی زندگی تمہارے اندر گزاری، میں نے جنوریاں تو مکہ کے اندر انہی گلیوں میں کھیلتا ہوا میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، انہی گلیوں میں میں نے جوانی اللہ سے دی ہے، اور میں اسی مقام پر تھا۔ اللہ نے 40 سال کی عمر میں مجھے کائنات کی سرداری کا تاج پہنا دیا، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 40 سال کی زندگی کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی، اور کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی کا مال چرایا ہو اسے لے لو، وہ ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب بیعت تباہ ہو کے کہتے ہیں کونین کے تاجدار، آپ بھی راتیں بھی روشن، دن بھی روشن، دن کے بھی آلہ، رات کے بھی آلہ، صبر کے بھی آلہ، حضر کے بھی آلہ، اور میرا پیغمبر عالم ارواح کا بھی آلہ ہے، عالم دنیا کا بھی آلہ ہے، عالم برزخ کا بھی آلہ ہے، عالم حشر کا بھی آلہ ہے۔ آج تک دوسرے علماء جہاں آتے ہیں ایمانداری سے بتاؤ 4 عالم بتائے ہم نے، لیکن میں کہتا ہوں 5 عالم ہے، ایک عالم خود ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جنتی جنت میں ہمیشہ، جہنمی جہنم میں ہمیشہ، اور میرا اعلان کیا ہے، میرا پیغمبر عالم ارواح کا بھی آلہ، عالم دنیا کا بھی آلہ، عالم قبر کا بھی آلہ، عالم حشر کا بھی آلہ، اور عالم خود کا بھی۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیا یہ ہے نبی کی سیرت، یہ گڈیاں لگانا نبی کی سیرت نہیں ہے۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ اپنے چہرے کو نبی کی سنت والی جھنڈی جو داڑھی ہے نا اس سے سجاؤ، یہ کاغذ کی جھنڈی تیز ہوا کے جھونکے سے پھٹپھڑاہٹ سے پھٹ جائے گی، بارش ہوگی گل جائے گی، گر جائے گی، پر لکھا ہے جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاؤں تلے روکی جائے گی۔ جمعدار محلے میں گندگی صاف کرنے والا اسی جھاڑو سے جھاڑو دے گا، اور پھر جناب اسے کوڑے کے ڈھیر پہ جمع کر کے پھینک کے چلا جائے گا۔ یہ ہے نبی کی سیرت۔ نبی کو تو اللہ نے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، نہیں سمجھے؟ آواز آئی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے سراج منیر بنا کے بھیجا، بولو سراج منیر آب و تاب کے ساتھ چمکراؤ۔ امتیاں وہاں کام کرتی ہیں، یہ بلب چل رہے ہیں، اس کے آگے موم بتی جلاؤ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور کسی کہانی والے نے کہا ہے کہ دن ہوندیاں جیڑا دیوا بالے، دن ہوندیاں جیڑا دیوا بالے، تے احمق اس نوں کہیے، تے رب ہوندیاں جیڑا گھر نہ پوجے، نام اس دا کی لئیے۔ سراج منیر آیا ہے، خود بھی چمکنے والا، کائنات کو چمکانے والا، وہ آئے کائنات میں بخار آئی، وہ آئے چور ڈاکو لٹیرے، ہائے 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 بڑے پکے رات بعد مسلمان بن گئے۔ اب بولو یہ صحابہ کون تھے؟ شراب کا نشہ شاید ہی کوئی ہوگا، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے والے، لیکن نبی نے قرآن پیش کیا، نبی نے تعلیم دی، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم
الكتاب والحکمہ فإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. نبی آئے، نبی نے قرآن پڑھا، قرآن کی آیات پڑھی، تعلیم دی قوم کو. لٹیرے محافظ بن گئے، ڈاکو عزتوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے، بادشاہ بن گئے، اور کائنات میں اس انداز سے نبی کی سیرت پہ عمل کیا. آسمان کی بلندیوں میں اللہ نے ان کے بارے میں قرآن نازل کیا. کیسے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. رات ہوتی ہے، مسلوں کی پیٹھ پہ سواری، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. آنکھوں سے آنسو بہا رہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. رات عبادت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور جن کو گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار، جن گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار، اللہ نے ان کی عظمت کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا. آوازائی والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. کیا بات ہے! یہ رات کو اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور اس سے اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. کیا آواز آتی ہے! فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ہے نبی کی سیرت. یہ جناب سال کے بعد جلوس نکال لینا، یہ نبی کی سیرت نہیں ہے، نبی کی سیرت نہیں ہے. ابو بکر سے بڑا پروانہ نبی کا کوئی ہو سکتا ہے؟ جو جنت میں جب جائے گا تو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، ابو بکر ادھر سے گزرو، ادھر سے گزرو، ادھر سے گزرو. شمع کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بلبل کے لیے پروانہ، اور شمع کے لیے پھول. بس ابو بکر کے لیے اللہ اس کا رسول، کہ جس نے نبی کے اشارے پہ جند جان کا مال بنا. آپ نے چندے کا اعلان کیا، ابو بکر سارا زمانے کے آگے فرمایا ابو بکر ماں بقیدہ دے حلی کا. یہ ہے نبی کی سیرت، جو نبی کی سیرت کو اپنا گے. اور آج بھی میرا اپنی اس بستی میں یہ اعلان ہے، لوگوں اگر تم ترقی چاہتے ہو تو ترقی کا صرف ایک ہی راز ہے، آگے بڑھنے کی بجائے 1400 سال پیچھے جاؤ، پلٹ جاؤ. 1400 سال پہلے جو کونین کے تاجدار نے فرمایا تھا اس سیرت پہ عمل کر لو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین. وہ مقصد کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم غار ہوئے تار کے قرآن ہو کر نبی کی سیرت کو بنا لو. نبی کے صحابہ کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر جنگیں لڑنے والے، اونٹ ذبح کر کے اونٹ کی وجڑیاں نکال کر ان سے پانی چوس کر جنگیں لڑنے والے. تمہیں کیا پتا؟ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا کر تو جس کا تھا جس ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا تھا گوشے بھاگو سے ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تارے سر تارا. تم اپنی تاریخ کو دیکھو، تمہاری تاریخ تابندہ ہے، تمہارا مستقبل درخشندہ ہے، لیکن شرط یہ ہے قرآن کے دامن کو تھام لو، نبی کی سیرت کو اپنا لو. تو بات یہاں سے دوسرا رخ اختیار کر گئی. وہ جو لوگ آئے تھے نا پکارنے والے یا محمد کہنے والے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. سادہ سی بات ہے. فرمایا ان میں اکثر لوگ بے وقوف ہیں، ان کو عقل نہیں. ان کو کہا نبی زندہ موجود، پکارنے والے زندہ موجود. اللہ نے فرمایا میرے محمد کریم جو آپ کو نام لے کر پکارتے ہیں یہ بے وقوفوں کا ٹولہ ہے، احمقوں کا ٹولہ ہے. ان کو عقل نہیں، شعور نہیں. تیرا مقام کیا ہے؟ تیری شان کیا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو
خدا کی قسم ساری کائنات سے افضل اعلیٰ بزرگ کو برتر بنا کے محفوظ فرمایا. نہیں سمجھے میری گواہی نہ مانو, میں تمہاری گواہی نہیں مانتا, کسی چیئرمین کی گواہی میں نہیں مانتا, ایم پی اے میں نے منسٹر کو میں نہیں مانتا, میں مانتا ہوں فرشتوں کا سردار جبریل امین اس کی گواہی کو مانتا ہے. کیا کہتا ہے جبریل؟ سنو ذرا پیغمبر کا مقام کیا ہے. جبریل یہ کہتا ہے میں نے مشرق, میں نے مغرب, میں نے شمال, میں نے جنوب, میں سریا کی بلندیوں سے تحت سراغ, میں نے ہر مقام پر ہر مقام کو چھان مارا, چھان پٹک کی ہے. کہتا ہے مجھے محمد سے بڑھ کر کوئی انسان نظر آیا ہی نہیں. کہہ دو محمد رسول اللہ. حسینوں میں حسن, جمیلوں میں اجمل, کون؟ محمد رسول اللہ. اور لوگ یا تو کسی کے پیچھے لگتے ہیں اس کا حسن دے کر یہ بڑا حسین و جمیل ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے حضرت یوسف کو جو حسن بخشا, ساری کائنات کا حسن ایک طرف 1/9 حصے اللہ نے اکیلے حضرت یوسف کو بڑے حسین تھے. حسن یوسف دم عیسیٰ شدے بیداداری آنچے خوبہ ہمادار تنہا داری. امام کے بڑے حسین تھے. ان کے حسن کی جھلک صرف تفصیل کا وقت نہیں میرے پاس, میں 1:15 بجے ٹھیک گفتگو اپنی گفتگو کو کلوز کر دیں گے. حسن یوسف مانتے ہو نا؟ مصر کی کراڑیوں نے کیا کہا تھا؟ اور زلیخا ایک غلام کے دام میں پھنس گئی. یہ دیکھو تو صحیح میرا غلام. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. قالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یوسف ذرا نکل کر جلوہ تو دکھا, یہ تانے مار رہی ہیں. ایک نوکر سے پھنس گئی, چلا جلوہ دکھو. جب نکلے نا ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور سیب پکڑے ہوئے تھے, ادھر سیب کاٹ رہی ہیں, ادھر حسن یوسف کا جلوہ دیکھا اور اتنی ہوگی اس میں مگن اور فریفتہ ہو گئی. ادھر چھریاں چلتی رہی, نگاہیں حسن یوسف پہ اٹکی ہوئی ہیں, اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقطعن ایدیہن. میں کیا کہتا ہوں یہ تو حضرت یوسف کی بات تھی. اگر مصر کی کراڑیاں نے مدینے کے تاجدار کو دیکھا ہوتا تو اپنے جگر کاٹ دیتے. خلقت مبررا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء بلغ العلا بکمالہ. اور پنجابی کا شعر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سونا چہرہ. مجھے پتا ہے میں نہیں شہری مولوی ہوں, شہری سے بات کرتا ہوں, لیکن آپ کا بھی مجھے خیال ہے کہ پنجابی میں گفتگو شعر و شاعری بڑی پسند کرتے ہیں. چلو تھوڑا سا میٹھا میں بھی بات نہیں چلا. کیا کہا پنجابی کے شاعر نے؟ کہتا ہے سونا چہرہ. کس کا چہرہ سونا؟ محمد رسول اللہ. سونا چہرہ قد کاٹ بندر بناوٹ, ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ. کسے بھی مام ایہو جہا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا, جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. مصور نے بس انتہا کر سنی, بڑی عزت نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم جوڑ دیتا. کیوں جی میرے نبی جیسا حسین نہیں جنا ہے. ساری کائنات کا حسن ایک طرف, رسول اللہ کا حسن ایک طرف. یوسف کو بھی ڈال دو جس کو اللہ نے 1/9 حصے 100 میں سے حسن عطا کیا. 1/9 حصے حسن یوسف بھی شامل کر لو, ساری دنیا کا حسن اکٹھا کر لو, یہ بھی شامل کر لو, اور پھر محمد کے مقابلے میں آ جاؤ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت طبیعہ خصالہ صلو علیہ وآلہ. خدا کی قسم ان کے نہ حسن کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. اور میں بات کیا کر رہا تھا, توجہ فرمائیں, بڑی دردناک بات. کوئی ایسا لیڈر ہے پاکستان کے اندر, جاؤ موریوں کو بھی چیلنج, میں بھی اس میں شامل ہوں. کوئی کڑا ہو کے کہے, میں ہی کہہ دوں نا اچھا ڈبو دے
کل دی گل ہے اتنے گلی دے کینچے کھیلتا سی گولیاں اگر ایسے ہے نا تو میرے یار بتائیں گے نا تمہارے اندر یہ خامی ہے تمہارے اندر یہ عیب ہے. اللہ نے فرمایا کون ہے ان کا تاجدار؟ جی اللہ جی اعلان کر کے فرما دو قل انی اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. ہاشمیوں قریشیوں کھڑے ہو جاؤ ایک ایک دو دو مل جاؤ سر کی چوٹی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایڑی کے آخری حصے تک نگاہ ڈالو. میری 40 سال زندگی تمہارے اندر ہے کھیلا کودا تمہارے اندر کھایا پیا تمہارے اندر شادی تمہارے اندر معاملات سارے تمہارے ساتھ تمہاری امانتیں ڈالر ریال میرے پاس. کیوں جی چھوڑ کے گئے تھے نا حضرت علی کو مقرر کر کے تھے یہ لوگوں کی امانتیں ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے مسلمانوں کا امیر قائد چلا گیا مانتے لے گیا رب کر گیا. یہاں تو رب کرنے والے ہیں نا سارے جو بھی حکومت آتی جو بھی آتے ہیں ہڑپ 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 کرپشن ہی کرپشن ہے اور کچھ نہیں. اس لیے ملک تو ترقی نہیں کر رہا. اگر چاہتے ہو کہ ملک ترقی کرے تو ترقی کا ایک ہی راز ہے وہ عزت کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین. قرآن سے وابستہ ہو جاؤ نبی کی سیرت کو بنا. اب میں کیا کروں نبی کا حسن بیان کروں نبی کی معاشی زندگی بیان کروں نبی کی بنا بیان کروں آپ کی عبادت بیان کروں آپ کی سخاوت بیان کروں. خدا کی قسم میرا پیغمبر ہر باب میں لا مثال ہے لا مثل لا ولا مثال لا ولا نظیر لا ولا ند لا. غنی ایسا ہے بولو غنی کس نے کیا بولو غنی کس نے کیا. میرا نبی کیا تھا آئل کا معنی جس کے پاس کچھ ماشاء اللہ سفید پوش. اللہ نے کیا فرمایا سنیے قرآن آواز آئی والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سنیے فرمایا ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. ہم نے آپ کو یتیم پایا آپ کی سرپرستی سے. پھر آگے کیا فرمایا ووجدک عائلا فاغنی. آپ کو فقیر پایا کوئی مال منتر نہیں تھا کوئی دولت نہیں تھی ڈالر ریال نہیں تھے کچھ بھی نہ تھا. ووجدک عائلا پھر اللہ نے کیا کیا فاغنی. اللہ نے اپنی رحمت سے غنی فرما دیا. بولو یہ کون دیتا ہے؟ ایک باپ کے 4 بیٹے ایک مزدوری کر رہا ہے اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ایک بھائیت چاہتا ہے. یہ ہے نا کسی کو تاج سلطانی کسی کو ٹکڑے کر کے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. یہ اللہ کی شان ہے. کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی تاج و تخت کا وارث بنا ہوا ہے. یہ کس کی شان ہے بولو؟ یہ کون ہے کرنے والا؟ کون ہے یہ اللہ؟ یہ قادر قدیر کون ہے؟ میرا اللہ. تو پیارے پیغمبر نے جب اعلان کیا نا اور میری زندگی تمہارے سامنے دن رات تمہارے سامنے شب و روز تمہارے سامنے اور کسی بھی لحاظ سے کوئی عیب نکال کے دکھاؤ تو صحیح. جب انہوں نے ٹٹول مارا چھان پٹکی تو قرآن کیا فرماتا ہے اعلان کر دیا. اللہ نے فرمایا ما بصاحبکم من جنہ. ہم نے محمد کی زندگی کے نشے کو فراز دے کے اس کی جلوت دیکھی اس کی خلوت دیکھی اس کی راتوں کو دیکھا اس کی صحبت کو دیکھا ہر بات کو دیکھا. ما بصاحبکم من جنہ. ہمیں محمد کی زندگی میں کوئی عیب نظر آیا ہی نہیں. لیڈر ہو تو ایسا ہو قائد ہو تو ایسا ہو کیسا جیسا محمد رسول اللہ. غنی کیسا مال آیا مال بلال جی اللہ کے بلال مال آیا بڑا حقداروں میں اعلان کر دو آ جاؤ حقداروں لے جاؤ. اب بتاؤ حق ملتا ہے کسی کو؟ غربا کا نام لے کر پراڈو گاڑیاں خریدنے والوں اور حق
سرداروں کا مال لے کر تم جہازوں پہ سفر کرنے والوں، وقت آئے گا جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے غربا کا نام لے کر باہر سے کھاگے خود ہر حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے، میں کچھ یہ حکومت کا نام نہیں لیتا، یہ ہمارے ملک میں ایسی روش چل رہی ہے۔ میرے پیغمبر کے پاس مال آیا، ڈھیر لگے ہوئے، بلال جی اللہ کے پیغمبر فرمائے اعلان کر دو، لے جاؤ، ابتارو۔ اللہ کا نبی صبح بیٹھا تقسیم کر دے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، بلال نے اذان دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نبی نے وہیں تقسیم کرنا چھوڑ دی، وضو فرمایا اور مصلی امامت پہ بیٹھے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بلڈ لینڈ ٹوٹ گئی ہے، پھر اعلان کر دو، جو بچے کچے ہیں آگے اپنا حق لے جاؤ۔ زور سے اثر تک پھر آپ تقسیم کرتے رہے، لوگ آئے اپنا اپنا حق لے کے جاتے رہے، پھر آ کر تقسیم کرتے کرتے سارا مال ختم ہو گیا۔ کونین کے تاجدار جنابی محمد مصطفیٰ ایسے جیسے گوٹ مار کے نہیں بیٹھتے، پٹکا ڈال کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے وہ پٹکا وہ صحابہ فضا میں لہرایا، چشمے فلک گواہ رہنا، رب کائنات گواہ رہنا، تیرا پیغمبر سارے کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر کے خالی پرنا لے کے گھر جا رہا ہے، محمد اپنی جیب میں کچھ نہیں لے کے جا رہا۔ ایک موقع پر پیاری لت جگر بنت محمد آئی، فاطمہ بنت محمد، میرے ہاتھوں کے اوپر آبلے پڑ گئے ہیں، مشکیں اٹھا اٹھا کے میرے جسم پہ کیا دیکھو نشان پڑ گئے ہیں۔ بیٹی جو تھی میرے نبی نے کیا فرمایا، چاہتے تو دے دیتے، حقدار تھی، میرے نبی نے کیا دیا، فرمایا میری لگتے دے کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ پڑھ کے 100 کی گنتی تو پورا کر لیا کر، اللہ تیری داڑھی کے قابل دعا فرما دے گا۔ کیسا لیڈر، دولت آئی تقسیم کر دی، چشمے فلک گواہ رہنا، محمد نے سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا ہے، ایک پائی بھی جیب میں ڈال کے جا رہا ہے، صافہ خالی جھاڑ کے دکھا دیا۔ بولو ایسا لیڈر کوئی ملے گا؟ یہ وہ لیڈر ہے کیسر و کسریٰ کو خط لکھتا ہے، تھر تھر کانپتے ہیں، بڑے بڑے امراء کو خط لکھا، تھر تھر کانپتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث نصرت بالرعب مسیرۃ الشہرین، 2 مہینے کی مسافت پر افواج محمدی کو، افواج اسلام کو روک دیا گیا تھا، 2 مہینے کی مسافت، وہ دشمن وہاں تھامتا تھا، اور آج ہم ایٹمی قوت ہو کر گلیل والوں سے کام رہے ہیں نا بھائی۔ سبب کیا ہے؟ بے حیائی، نبی کی سیرت سے بے تنہائی، اللہ نبی کی سیرت پہ عمل کیا، نبی کے صحابہ نے کیا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال، کم ہی آپ نے سنی ہوگی۔ ایک صحابی نا ایسے پگڑی باندھی ہوئی تھی، ایک درخت کے نیچے ایسے گزرا، ایسے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، کہتے یار درخت کی ٹہنیاں تو بڑی اونچی ہیں، تم ایسے کبڑے ہو گئے، تمہاری پگڑی ان ٹہنیوں میں شاخوں میں نہیں اٹھے گی، سیدھا ہو کے کھڑا ہو کے چل۔ کہتا ہے یارو تمہیں کیا پتا میں کبڑ ہو کر کیوں چل رہا ہوں، میں جھک کر کیوں چل رہا ہوں، مجھے علم ہے درخت کی شاخیں بلند ہیں، میری پگڑی شاخوں کے ساتھ نہ رجے گی نہ ٹکرائے گی، نہ اترنے کا اندیشہ ہے، میں تو صرف اس لیے جھک کے جا رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کونین کے کارگر جناب محمد مصطفیٰ کو ایک درخت کے نیچے اس لیے جھک کر گزرتے ہوئے دیکھا۔ نبی کی اداؤں پہ مر مٹنے والے، نبی کے اشاروں پہ مر مٹنے والے، اور نبی کی اداؤں پہ عمل کرنے والے وہ بھی تھے نا اصحاب موسیٰ۔ آؤ جی منصرواتی ٹھیک ہے، جب کھانا اور لڑائی کریں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائد، انها هنا قائد۔ لیکن نبی کہتی
سیرت پہ عمل کرنے والے اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا. میرا جی چاہتا ہے تھوڑا سا بیان کر دوں قرآن بھی. آواز ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلک هو الفوز العظیم. جان بھی قربان، مال و منال بھی قربان، خوشیاں بھی قربان، خوشیاں بھی قربان. سمجھ گئے؟ بیا ہے نمانا پہلی رات غسل واجب ہو گیا. واجب اعلان بلال سنا، لوگوں جہاد کے لیے نکلو. جن لوگوں نے نبی کی سیرت اپنائی، جن جان مال و منال اپنی خوشیاں سب کچھ محمد عربی کے فرمان پہ قربان کر دی، اللہ نے ان کو مقام کو دیا ہے کہ قرآن نے ان کے تذکرے کر دیے. جب تک زمین ہے، جب تک سما ہے، جب تک مکی ہے، جب تک مکان ہے، آفتاب و مہتاب کا نظام جاری اور ساری ہے. اللہ کی زمین پر مسلمان موجود ہے، قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے کی، یہ بھی موجود رہے گا. قرآن پڑھتے رہیں گے، نبی کے یاروں کی سیرت کا تذکرہ کرتے رہیں گے. ہم جی سرکار باہر سے آواز آ رہی ہے، ذرا غور سے سننا. بلال کی آواز ہے، بلال کی رضی اللہ عنہ. کیا کہہ رہا ہے بلال؟ کہتا ہے نبی نے فرمایا اذن فی الناس بالجہاد، لوگوں جہاد کے لیے نکلو. تم نماز پڑھنے جاتے ہو، بیوی منتظر ہے، کھانا کٹھے بیٹھ کے کھائیں گے، امید ہے نہ واپس آنے. میں چکوال سے چلا ہوں خطبہ دینے، میری بیٹیاں میرے بیٹے منتظر ہیں نا کہ ابو آئیں گے، ہم کٹھے بیٹھ کے کھانے کھائیں گے. ٹھیک ہے نا، امید تو ہے نا. لیکن اگر کوئی جہاد میں جائے تو امید ہے واپس آنے کی. بیگم میں جا رہا ہوں. اللہ کے بندے غسل فرض ہو چکا ہے، غسل تو کر لے. کہنے لگا اگر میں غسل کرنے لگ گیا کہیں کونین کا تاجدار محمد رسول اللہ ناراض نہ ہو جائے. خوشیاں قربان. میدان کارزار میں مار کا ببائے لڑتا ہوا شہید ہو گیا. ایک دن کا دلہا جس نے دوسری رات نہیں دیکھی. اتنی خوشیاں بھی محمد کے فرمان پہ قربان، اللہ کی رضا کے لیے قربان. اور لوگوں جب تک تم یہ ماٹو نہیں بناؤ گے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. شہید ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد آسمان بالکل صاف ہے، آسمان بالکل صاف ہے، پانی کے قطرے گر رہے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی، بادل نہیں ہے، بارش کا سما ہے، پانی کے قطرے گر رہے ہیں. پریشان ہو کے نبی کے پاس آئے، آسمان کی بلندیوں سے جبریل آئے. جاؤ جبریل، میرے پیغمبر کو بتا دو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بارش کے قطرے نہیں ہے، یہ محمد کا دیوانہ ہے، دین اسلام کا جانباز سپاہی ہے، اس نے آپ کی خوشیاں بھی نبی کی سیرت پہ قربان کر دی ہیں. وہ غسل کے اوپر فرض ہو چکا تھا. اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا اس کو غسل دے کر جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچا دیں. کیا ہے ہمارے دل اس پہ؟ ہیجروں پہ نچاتے ہیں، خسروں پہ بیلے دینے میں، مراسیوں حقیوں کو دینے میں. ہمارے پاس پیسے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. مسجد کے لیے، غریب کے لیے ہم کہتے ہیں 10 روپے بھی دینے کو، چلے یار کل بھی آیا تم رہتا ہے، پھر آ گئے. یہ نبی کی سیرت نہیں ہے. نبی کے پاس جو آیا اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو، نہیں تو کیا کہو؟ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. میرے بھائیو نبی کی سیرت بیان کر رہا تھا، اور رخ پلٹ جائے پھر آ جاؤ اسی طرف. آواز آئی یا ایھا النبی، اللہ نے فرمایا میرے نام کیا فرمایا؟ انا ارسلناک شاہدا. تشریح کروں گا، وہ
غور سے سنیں. یہ اکثر یہ لوگ ہیں جو دوسرے تیسرے مشرق کی قبروں کے بجائے قبروں کے تجارت کرنے والے, سمجھ گئے نا آپ, نام کیا لینا آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی قرآن میں شاہد کیا جی نبی شاہد ہے, حاضر ہے, ناظر ہے. کہہ دو استغفر اللہ. اللہ اس عقیدت باطلہ سے ہمیں محفوظ فرمائے. شاہد ہر جگہ پہ, ناظر ہر جگہ پہ صرف اللہ. نبی جب ماں عائشہ صدیقہ کے پاس تھا پھر اٹھ کر چلے گئے جنت البقیع میں, وہ لوگ گئے کہ نہیں گئے؟ بستر خالی, ماں عائشہ صدیقہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو بستر, نبی موجود نہیں. پیچھے پیچھے چل دی, نبی جنت البقیع میں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اللہم اغفر لبقیع الغرقد. پھر دوبارہ مانگی, پھر تیسری مرتبہ دعا مانگی. دعا مانگ کے فارغ ہوئے نا تو ماں صدیقہ نے دیکھا اللہ کے نبی آ رہے ہیں, فوراً تیز تیز دوڑتے ہوئے آگے بستر پہ اڑ گئے. سمجھے نا؟ لیکن دل کی دھڑکن بتا رہی تھی کہ ماں صدیقہ نے, نبی کو پتہ چل گیا, فرمایا ایسا کیا بات ہے, بس مجھے بتا دیا یا اس والا بتائے. نبانی العلیم الخبیر. اللہ کا نبی سچی بات یہ ہے, میں نے آنکھ کھولی تو آپ کو بستر پہ نہیں پایا. بولو جب نبی جنت البقیع میں تھا تو بستر, بولو بستر خالی تھا. یہ عقیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے, اس لیے اس کا معنی شاہد کا یہ نہیں بنے گا. میں بتاتا ہوں کیا بنے گا انشاءاللہ, پوسٹ مارٹم کر کے کام ہوگا. میرا نبی جب مسجد اقصی میں تھا, بولو 1,24,000 عربیہ تھے نا, نہیں سمجھے؟ میرا دل کہہ رہا ہے کہ قرآن سننے کی آدھی اتنی آواز نہیں ہے, مگر دل میں جذبہ ہے, تڑپ ہے, امنگ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پارہ نمبر 15 پہلی سورت, آواز آئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. 1,24,000 پیغمبر انتظار کر رہے ہیں, نبی اور رسول. بولو اگر حاضر تھے تو انتظار کس کا ہو رہا تھا؟ یہ ملا کہتا ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا گھر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. یہ کیا ڈھنگ ہے, یہ کیا فضول باتیں ہیں, کیا لوگوں کو بے خدا کی قسم جب تک اللہ کی زمین پر اہل حدیث موجود ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا پنجابی سبان دے کے دیوے نہیں بھرتے. جب تک اہل حدیث ہیں, حدیث کے آگے بدعت کی مومبتیاں نہیں جلتی, بدعت کے فتوے نہیں چلتے. انشاءاللہ یہ بدعت کا پوسٹ مارٹم کرتے رہیں گے. یہاں ہو, چکوال ہو, لاہور ہو, میں جہاں بھی جاتا ہوں اللہ کو بدل و کرم سے ذکر تم طلاق سے. کیوں جی میں آپ نے کتنے خطبے سنے, میں درس سنا, آپ لوگ والے ایسے ہی بولتا ہوں. کوئی ڈر خوف ہے؟ چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے؟ پرواز رکھ اپنی بلند کہ بن جائے تو عطا کوئی حق بلو کانا مرا. حق بات کٹتی ہے تو کٹ جائے, زبان میری اظہار تو کٹ جائے, کٹ کے کٹ لو. کرنا کیسا؟ ڈر صرف اللہ سے, اخاف اللہ رب العالمین. میں اپنے گھر میں نہیں کہہ سکتا تو چکوال میں کہہ سکتا ہوں. چکوال میں ماشاءاللہ جب میں گیا نا, پورے ضلع میں 5 مسجدیں تھیں, اب 85 مسجدوں میں جمع ہو رہا ہے, 2 بن رہی ہے, 1 کا میں اعلان کر کے آیا ہوں کہ میری زندگی رہی. اللہ سے دعا کی ہے, اللہ یہ تلاگم روڈ پہ میں ایک مسجد عالی شان بنانا چاہتا ہوں, یہ اپنی زندگی بھی دے دے, توفیق بھی دے, وہ تو بن جائے گی انشاءاللہ. قرآن و حدیث کا غلطہ, یہ شور, یہ انشاءاللہ صدا, یہ ندا, یہ نخارا, یہ آواز بلند ہوتی رہے گی. کائنات کی قوتیں دبانا چاہیں جس کو دبا نہیں سکتی. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے, اتنا ہی اڑے گا. کوڑیاں دے آ جا کوئی نہیں, معاف کر دینا. مہمان سمجھ کے چلو بھی میں باہر سے آیا ہوں, بیٹا بھائی اور معاف کر دینا.
2 منٹ رہ گئے، میں 1:15 بجے پورے ختم کر دوں گا، جو اعلان ہوا نا اس کی بات 2 منٹوں میں سن لوں۔ اللہ اب میں سوچ رہا ہوں کس بات کو آپ کے سامنے بیان کروں، 2 منٹوں میں کوئی قیمتی سی بات بیان کروں۔ میرا نبی حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، غنی ان جیسا کوئی نہیں، عبادت ان جیسا کوئی عبادت گزار نہیں، کھڑے ہیں رات کو پاؤں سوج کے عبادت ایسی۔ عرش کی بلندیوں سے عرش والے نے فرمایا، سنیے ذرا اللہ کا قرآن، آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے فرمایا سونے بس کر جا، پیر نہیں سن گئے نے۔ میں شادی کرنے کہا تھا کہ نبی آپ جنت کے وارث، جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے، آپ کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، کونین کے کرتے ہیں نبی کی سیرت۔ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جس کا کھائیے اسی کا کھائیے، کھاتے ہیں اللہ کا تو کھاتے ہیں کس کا؟ کس کا کھاتے ہیں؟ ضروری کی بار بار میرا بیٹا میرا اور آواز کڑا کے در آنی چاہیے۔ کھاتے ہیں اللہ کا، کھاتے بھی کس کا ہے؟ شکریہ بھی اللہ کا، اللہ ہی قابل، اللہ ہی باسط، وہی قادر، وہی قدیر۔ اور شکر کرو اللہ نے تمہیں قبروں کا پجاری نہیں بنایا، اپنے آگے جھکنے والا بنایا ہے۔ یہ اللہ نے تم پہ بڑا احسان فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، خدا کی قسمتی نعمتیں ہیں، قرآن فرماتا ہے شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ایک نعمت میں جتلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا نا، جو فرمایا آخری کلمات، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ نے فرمایا آنکھیں دی، دو ہونٹ دیے، زبان دی، سب کچھ اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے دیا نا سب کچھ، لیکن اللہ نے جتلایا نہیں۔ جتلایا کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ لاہری سال دا تیار کرتے ہیں نا، مجھے تو نہیں آتے بھائی، کہ لاہری سال دا تیار تیرے واسطے، کی نہیں بنایا رب نے انسان تیرے واسطے، آمنت اللہ رسول تیرے واسطے۔ سبحان اللہ، علی ختم ہو گئی، آج سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ دین بھی بہتر فرمائے، دنیا بھی بہتر فرمائے۔ میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا، لیکن مجھے پابند کر دیا گیا ہے کہ 1:15 بجے رائٹ ٹائم بند کر دیں۔ گھڑیاں دیکھ لو بھائی، 1:15 ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور میں اتنا لمبا سفر بیماری کی حالت میں کر کے آیا ہوں، اللہ میری حاضری کو قبول و منظور فرما لے۔ میں بغیر کسی کا نام لیے میں دعا کروں، اللہ اس بستی کے جتنے بزرگ مائیں بہن